کرتے ہیں لیکن بیٹیاں بڑا پیار کرتی ہیں باپ سے. کوئی باپ کو برا کہتے وہ لڑ جایا کرتی ہے. پھر یہ تو نبی کی بیٹی ہے فاطمہ زہرا. ابو جہل نے کوئی جملہ کہا, حضرت سیدہ کے قدم رک گئے. کہا تو نے کیا کہا ہے؟ اس نے بات دہرائی. سیدہ فاطمہ زہرا کہتی ہے تو جھوٹا ہے, خدا نے میرے باپ کو سچا بنایا ہے. اتنا جملہ کہنا تھا, اس کتے نے آگے بڑھ کے سیدہ فاطمہ زہرا کے تماچا مارا. روتی ہوئی بیٹی باپ کی دہلیز پر آئی ہے. میرے پیارے نبی کی نگاہ اٹھی ہے, بیٹی کو روتے ہوئے دیکھا. یاد رکھیے گا باپ اگر بیٹی کو روتا ہوا دیکھے تب بھی رو دیا کرتا ہے, ہنستا ہوا دیکھے پھر بھی رو دیا کرتا ہے. سیدہ فاطمہ روتی ہوئی آئی ہے. نبی نے بازو پھیلائے بیٹی کو سینے سے لگایا. اے فاطمہ بتا تو سکی بات کیا ہے. پوری داستان بیان کی ہے. یاد رکھیے گا تاریخ پڑھ ڈالیے. بیٹی بیٹی ہوا کرتی ہے. حضور پہ طائف میں پتھر مارے گئے, پیروں میں کانٹے لگائے گئے, حضور کے راستوں میں گڈھے کھودے گئے, آپ کی گردن کے اوپر اوجڑی ڈالی گئی, گلے میں چادر کھینچ کے پھندا لگایا گیا. لیکن پوری تاریخ کے اندر میرے نبی کے پتھر بھی لگا کے پوری تاریخ پڑھ ڈالی ہے. کبھی نبی نے دعا بدعا نہیں کی ہے, کبھی ہلاکت کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے ہیں. لیکن جب آپ بیٹی کے آج بیٹی کی آنکھ میں آنسو دیکھے ہیں, وجہ پوچھی ہے فاطمہ ہوا کیا ہے, کہتی ہے بابا ایسے ایسے تماچا لگا ہے, آج پہلی بار حضور کو جلال آیا ہے. کہتے جا بیٹی ابو سفیان کے پاس چلی جا, ان سے جا کے کہہ دے وہ ابو جہل سے کہے میری بیٹی سے معافی مانگے ورنہ آج ہاتھ اٹھیں گے اور میں اس جیسے دشمنوں کو دنیا میں رکھنے کی اجازت نہیں دوں گا. اتنا سننا تھا. سیدہ اٹھی ہے, ابو سفیان سے ملاقات ہو جاتی ہے. اللہ اکبر, ابو سفیان ایمان نہیں لائے ہیں. حضرت فاطمہ کو روتا ہوا دیکھا ہے. آپ نے آنے کے بعد سیدہ کو گود میں اٹھایا, اٹھانے کے بعد پیار کیا. ابھی کلمہ نہیں پڑھا ہے. کہا بیٹی بات کیا ہے, پوری بات بتائی ہے. ابو جہل کے دروازے پہ آئے, دستک دی, ابو جہل باہر نکلا. اس نے ابو سفیان کی گود میں سیدہ فاطمہ کو دیکھا, کہنے لگ جاتا ہے کیا بات ہے. کہتے کتے تجھے شرم تک نہیں آئی, دشمنی تو ہماری بھی محمد سے ہے لیکن یہ دستور کیوں بھول گیا. بیٹی چاہے دشمن کی ہو یا اپنی, بیٹی بیٹی ہوا کرتی ہے. تیری ہمت کیسے ہو گئی, تو نے فاطمہ پہ ہاتھ اٹھایا, تجھے اوقات یاد نہیں آئی اپنی, اور بیٹیوں پہ ہاتھ نہیں اٹھایا جاتا. ابو سفیان کہہ رہے ہیں, ابو جہل شرم سے پانی پانی ہو رہا ہے. حضرت ابو سفیان نے کہا تھا بیٹی ہاتھ اٹھا تماچا لگا. جیسی اتنا کہا ہے سیدہ مسکرا کے ابو سفیان کا چہرہ دیکھ کے کہتی ہے چچا میرے باپ نے معاف کرنا سکھایا ہے, بدلہ لینا نہیں سکھایا ہے. اللہ اکبر. آپ کہتے ہیں کتے سیکھ اس بچی سے, یہ دشمن کی بیٹی ضرور ہے لیکن یہ کہہ رہی ہے میرے باپ نے معاف کرنا سکھایا ہے. کہا فاطمہ تم تو معاف کر سکتی ہو, بیٹی کا تماچا ہے معاف نہیں کیا جائے گا. فاطمہ تیرے گلے گال کا تماچا ہے بخشا نہیں جائے گا. ابو سفیان نے اپنے ہاتھ سے سیدہ کا ہاتھ پکڑا, ابو جہل کے دو تماچے لگائے ہیں. اب سیدہ مسکراتی ہوئی آ رہی ہے. جب مسکرا کے حضور کی بارگاہ میں آئی ہے, پہلے غمگین تھی تب بھی مصطفیٰ رو دیے تھے, اب مسکرا کے آ رہی ہے. آقا پھر رو دیتے ہیں. کہا بیٹی کیا ہوا, پوری داستان بتائی. بابا میں نے تو معاف کر دیا تھا لیکن ابو سفیان نے معاف نہ کیا, انہوں نے ہاتھ اٹھا کے تماچا لگایا, میرے ہاتھ سے پکڑ کے انہوں نے اس کے منہ پہ تھپڑ لگائے. اتنا جملہ سنا نبوت کی جھولی پھیل جاتی ہے. اے میرے پروردگار, ابو سفیان کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک اسے محمد کی جھولی میں جگہ نہ مل جائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلی حضرت, ذکر شہید اعظم, نعرہ حیدری, مفتی حباسائی قبلہ. یہ میرے حضور کی جھولی تھی. ایمان لے آئے نا, حضرت حمزہ آ گئے, حضرت امیر حمزہ یا غالباً حضرت عبداللہ ابن عباس. کہنے لگے تمہیں پتا ہے تم اسلام تک کیسے پہنچ گئے؟ تو جانتے ہو ابو سفیان نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا نصیب یہاں تک لے آیا. کہنے لگے نہیں, نصیب نہیں لے کے آیا, نصیب اپنی جگہ گئے, تمہیں فاطمہ کا پیار یہاں تک لے آیا ہے. خدا کی قسم. کا کیا ہوا؟ کہ جب تم نے سیدہ فاطمہ کا بدلہ ابو جہل سے لیا تھا نا, تب حضور نے جھولی پھیلائی تھی تمہارے لیے. کہ اسی فاطمہ کی پیار کا بدلہ ہے جو اللہ نے تمہیں اسلام کی دولت عطا کر دی ہے. ہوش میں رہے. ابو سفیان کے بابا حضرت امیر معاویہ کے باپ کو جو دین ملا ہے نا,
یہ سیدہ فاطمہ زہرا کے پیار کے بدلے میں ملا ہے۔ تیری اوقات کیا ہے؟ نہ بھونکنا، نہ لڑانا۔ حسن بھی ہمارے ہیں، حسین بھی، حسن بھی ہمارے ہیں، حسین بھی، سارے بولے حسن بھی ہمارے ہیں، حسین بھی ہمارے ہیں۔ ہم حسن سے بھی پیار کرتے ہیں، ہم حسین سے بھی پیار کرتے ہیں۔ خدا کی قسم میں مبارکباد پیش کروں گا، میں تو کہوں گا جب تک زندہ رہنا علی کے بیٹوں کے نام بچوں کو رٹاتے رہنا، علی کے بچوں کے نام، یہ وظیفہ بنا لینا۔ میں تو آج بھی دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، کون کون سے بخار چل رہے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں چٹپٹ لوگ مر جاتے ہیں، کوئی کئی طرح کی بیماریاں چل رہی ہیں۔ میں نے کہا جا صرف دروازے پہ اتنا لکھ دے، لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وبناہما والفاطمہ، اتنا لکھ دے، خدا کی قسم بڑی سے بڑی مصیبت دروازے سے پھول کے چلی جائے گی اگر تیرے دروازے پہ علی کے بیٹوں کا نام لکھا ہوا مل جائے گا۔ لیکن کریں گے کیا؟ تقدیر دے کے ہماری، ہم نام بھی لیتے ہیں، بدنام بھی کرتے ہیں، لڑاتے بھی ہیں۔ نہ لڑا یار، تجھے کیا پتا یہ حضور کو کتنے پیارے ہیں۔ جانتے ہو ایک بچہ گزر کے جا رہا تھا، حضور نے اس کا متھا چوم لیا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، کائنات آپ کے قدم چومنا چاہتی ہے، آپ نے اس کے قدم چومے، کیا راز ہے؟ آپ نے اس کو چوم لیا، اس کا متھا چوم لیا۔ حضور نے فرمایا تم نہیں جانتے، میں نے دیکھا ہے میرے شہزادے چلتے ہیں نا، یہ ان کے قدموں کی خاک چوم لیا کرتا ہے۔ کہیں سے میرے بیٹے پیارے اس لیے مجھے یہ پیارا ہے۔ جو حسین سے پیار کرے گا وہ مصطفیٰ کا پیارا ہو جائے گا۔ اس لیے میں کہتا ہوں اپنے بچوں کو کربلا والوں کا پیار سکھانا، علی کے بچوں کا پیار سکھانا۔ تمہیں کیا پتا، خدا کی قسم بات بڑھے گی، بات لمبی ہو جائے گی اگر میں سکھاؤں۔ کربلا کے اگر پہلے شہید کو آپ دیکھیں، حضرت حبیب ابن مظاہر، یہ وہ ہیں جو امام علی مقام سے عمر میں تقریباً یوں سمجھیے آپ کی عمر 56 برس تھی تو ان کی عمر 72 سال تھی، اتنا فاصلہ تھا۔ لیکن جانتے ہو عمر میں بڑے تھے لیکن ہمیشہ یہ کہتے تھے میں نوکر ہوں، حسین آقا ہے۔ کبھی یہ نظریہ رہا ہمارا؟ ہم نوکر، حسین بولیں حسین حسین، محشر میں آ کے بولے ہم سے حسین اعظم، جنت میں آؤ لوگوں نانا بلا رہے، ہے نا؟ تو جنت انہی کی ہے، جنت انہی کی ہے۔ یہ بات لمبی ہوگی، میں بس ایک بات بتا دوں، دونوں شہزادوں نے کتنے حج کیے تھے پیدل؟ اور ایک ساتھ کیے تھے، ایک ساتھ 25 حج جاتے تھے سفر کرنے کے لیے۔ اللہ سلامت رکھے، آج تو بندہ حج کرنے جاتا ہے نا تو کبھی پڑوسی کی بیچ کے چلا گیا، کسی کی 3 بیگھے بیچ گیا۔ ہمارا پھر علاقہ کہتا سوچ ہوئے کھا کے بلی حج پر چلی، یہی مسئلہ ہے نا۔ ہاں دل دکھا کے نہ جانا، کسی کی لے کے بھی مت جانا، اللہ معاف کرے، برا نہ مانی گا۔ حقیقت کیا ہے، وہ کالونی آ رہی ہے غریبوں کے لیے تو اس میں امیر کا حصہ ہے، اور تو اور وہ ٹوائلٹ آئی اس میں بھی 3-3 ہزار مار دی، اور پھر اس سے حج کرنے جا رہے ہیں بدان۔ ارے بھائی شرم کر، بھائی شرم کر۔ مزہ تب نہیں ہے، مزہ یہ ہے کہ بندہ اگر چپل بھی سلتا ہے نا، اگر دھن لگی ہے نا مدینے کی لگا لے، اور اپنی روز کی کمائی سے روپیہ نکال کے انہیں یہ دکھا کہ میں آنا چاہتا ہوں۔ بلانا مصطفیٰ کا کام ہے، بلانا مصطفیٰ کا کام ہے۔ بڑے پیسے والے ایڑیاں رگڑ کے مر گئے، نہ جا سکے۔ 25 حج پیدل کیا آپ نے، اور ایک ساتھ جاتے تھے دونوں بھائی، دونوں ایک ساتھ جاتے تھے۔ بہت توجہ سے سننا۔ ایک دن جا رہے نا، راستے میں نا ایک سائل ملا، اس نے جھولی پھیلا دی، بھوکا ہوں کچھ دے دیا جائے۔ ان کا معاملہ کیا تھا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں درے بے بہا دیے ہیں۔ ہاں بے حساب دیتے تھے، مانگ لیا اس نے، جو کچھ تھا سارا ہی اٹھا کے دے دیا۔ حسن نے بھی جھولی خالی کر دی، حسین نے بھی جھولی خالی کر دی، اور دینے کا انداز آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دے اور خود کہے منگتے کا بھلا۔ ہاں یہ ان کے دینے کا انداز، سارا دے دیا۔ راستے میں بھوک لگ گئی، امام حسین کہنے لگے بھیا حسن بھوک لگی ہے، کہنے لگے چلو اللہ انتظام کرے گا۔ کچھ قدم چلے، راستے میں جھونپڑی ملی، پرانا مکان۔ آپ نے فرمایا حسین جی کا ذرا اندر جا کے دیکھ کوئی ہے کیا۔ ایک بھائی آیا، کہا کوئی ہے اندر سے، بوڑھی لاٹھی ٹیک کے باہر آئی، کیا بات ہے رے بچوں؟ کہا ماں مسافر ہیں، کچھ کھانے ملے گا؟ تو بوڑھی کہنے لگی بیٹے کچھ نہیں، ایک پیالہ دودھ ہے۔
اگر وہ کافی ہو تو لے آؤں. کہنے لگے لے آئیے. بوڑھی گئی ایک پیالہ لے کے آئی. آدھا پیالہ دودھ امام حسن نے پیا, آدھا پیالہ دودھ امام. غور سے سننا امام. ایک سوال مجھے بتائیے یہاں پہ, الگ الگ برتن تھے کہ ایک تھا؟ زور سے سارے بولے, ابھی بول نہیں رہے سارے. ایک برتن سے دو بھائیوں نے پیا. آج سگے بھائی کا جھوٹا سگا بھائی نہیں پیتا. جب سے ڈسپوزل چلے گئے بیماریاں بڑھ گئی, جب سے جھوٹے برتن چلے گئے بیماریاں بڑھ گئی ہیں. اس لیے نہیں پیتے کہ کسی کا جھوٹا پینے سے بیمار ہو جائیں گے. نہ, حضور کی حدیث ہے بھائی کا جھوٹا پیا کر اللہ تجھے شفا عطا فرما دے گا. ہے نہیں؟ آج ایک دسترخوان پہ 4 لوگ بیٹھے تو 4 پلیٹیں الگ ہیں, چاروں الگ الگ کھا رہے ہیں. کتنا اچھا دور تھا وہ, دور کتنا اچھا تھا جب ماں 4 بھائی 3 بہنوں کو ایک تسلے میں نکال کے دے دیا کرتی تھی. سب کے ہاتھ ایک ہی برتن میں گرا کرتے تھے, ایک جگہ سے لوگ اٹھا کے کھایا کرتے تھے. پورا پریوار ایک دسترخوان پہ بیٹھا کرتا تھا. تجھے پتہ نہیں ہے کسی کی انگلی کی شفا کسی کے بدن میں جاتی تھی, کسی کے ہاتھ کی شفا کسی کے بدن میں جاتی تھی. اللہ اس کی شفا کے صدقے میں شفا بخش دیا کرتا تھا. آج نفرتیں اتنی ہو گئی ہیں, ایک دوسرے کا جھوٹا پانی پینے تک تیار نہیں ہے. یہی وجہ ہے کسی کو بلڈ کینسر ہو رہا ہے, کسی کو برین ٹیومر ہو رہا ہے, کسی کو اتنی بری بیماری ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہے. دعوے کے ساتھ کہتا ہوں چھوڑو یہ نفرتیں, ایک برتن میں کھانا شروع کر دو. خدا کی قسم جہاں دوائیں کام نہیں کرتی وہاں اپنوں کی دعائیں کام آیا کرتی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. لیا کرو اپنوں سے دعائیں, لیکن گھوم کے بیٹھے گا ادھر بھیا تو ادھر کو اپنا منہ ہے, دیکھ بھی نہیں سکتا اسے کھاتا ہوئے. نہیں, دونوں بھائیوں نے ایک پیالے سے پیا, پی کے چل دیے. بڑھیا کہنے لگی اور شہزادو رکو نا, بڑے حسین ہو, ذرا وہ ماں کون ہے جس نے تمہارے جیسے بیٹوں کو پالا ہے؟ کتنی خوش نصیب ماں ہوگی جس کی گود میں ایسے چاند اترے ہوں گے. کچھ پتا تو بتا کے جاؤ. کہنے لگے ماں کیا کرے گی؟ کہا کبھی یاد آئے گی تو ہم آ کے تمہیں دیکھ لیا کریں گے. یہ ان کے چہرے ہیں. اجنبی عورت کہتی ہے کبھی یاد آئے گی تو دیکھ لیا کروں گی آ کے. فرمایا حضور کا پتہ پوچھ لینا, جہاں نبیوں کا امام رہتا ہے وہیں پہ یہ غلام نظر آ جایا کریں گے. یہ کہہ کے چلے آئے. مدینہ شریف میں ایک وقت گزر گیا. ایک دن نہ وہی بوڑھی لاٹھی ٹیک کے مل گئی, ہاتھ پکڑ لیا. مائی مہمان نہیں بن جاتی؟ تو فرق ہے نا, پہلے لوگ کتنے اچھے تھے, کہتے تھے مہمان آئے گا تب کھائیں گے. آج کہتے مہمان چلا جائے گا, مہمان چلا جائے گا تب کھائیں گے. پہلے مہمان آتا تھا باپ کہتا لا بیٹی بسم اللہ, مہمان آ گئے, دسترخوان لگا. آج اگر دسترخوان بچھاؤ اور کوئی ساگا یار آ جائے, پکا دوست آ جائے یا رشتہ دار آ جائے, کہتا اوہ پھوپا آ گئے, لے بیٹی دسترخوان اٹھا بعد میں کھائیں گے, پہلے پھوپا سے نہیں بیٹھے. یہی حال ہے بھائی. قسمت سے لوگوں کو مہمان ملا کرتے, نصیب سے مہمان آیا کرتے. اگر اس ٹاپک پہ بات کی جائے مہمان کیا آئے گا تو پھر 1 گھنٹہ اس کے لیے چاہیے. نہیں مگر سنیے کیا فرق تھا. پہلے کہتے تھے مہمان آئے گا تب کھائیں گے, آج کہتا چلا جائے گا تب کھائیں گے. بچے بھی کتنے اچھے, اچھا ابا چچا آگے تم بعد میں کھا لیو, پہلے چچا سے بات کر لو. جب وہ جانے لگتا نا پھر کہتا روٹی کھا جاؤ یار, تو اتنا بے غیرت تھوڑی ہے جاتے ہوئے رکے گا وہ. پھر تو وہ بھی کہتا ہے بھائی کھا کے آیا تھا. نہیں پیٹ بھرا ہے, بھرا تو نہیں تھا, تیرے رویے سے اس کا پیٹ بھر گیا, تیرا منہ دیکھ کے اس کا پیٹ بھر گیا. کبھی پیچھے بچھائے پہ نہیں کہتا آؤ بیٹھیں گے. برکتیں کیوں چلی گئی؟ مرے جا رہے لوگ, تعویذ دے دو. تو بڑی تقریریں کرتا, کوئی وظیفہ ہوگا جس سے بینک بیلنس یوں اٹھتا چلا جائے. اگر یہی وظیفے ہوتے تو ہم بھی گھر بیٹھے ہوتے, ہماری بینک تم سے اونچی جا رہی ہوتی. لیکن سنیے خالی تعویذوں سے پیسہ نہیں بڑھنے والا, کچھ عمل بھی کام آتے ہیں. دروازے پہ کتے بھی آیا کرے تو خالی نہ لوٹایا کرے. ایک روٹی ہے, آدھی خود کھا آدھی کتے کو ڈال دے. چند دانے ہیں کبھی پرندوں کو کھلا. دعوے کے ساتھ کہتا ہوں ہاں یہ جو شرابی نشیڑی بے نمازی تیرے یار 2-2 کلو کھا کے جاتے ایک وقت میں, ان سے وہ برکت نہیں آتی ہے جو اللہ پرندوں کی دعاؤں کے صدقے میں تیرے گھر میں برکت عطا فرما دے. ہم تو کیا, ہم تو پیپے باندھ دیتے پیڑوں میں تاکہ کوے نہ بیٹھ جائے.
اور کچھ کھوسٹ بڈھے جنہیں کوئی کام نہیں وہ پیپا ہی بجاتے رہتے ہیں. بھائی مرنے والا یار تو کچھ تو شرم کر. اگر تو کوا کو چین سے نہیں بیٹھنے دیتا اللہ تجھے قبر میں چین کی جگہ دے گا. ڈر اللہ سے. ارے پرندے ہیں اگر ایک وقت تیرے گھر پہ گزار گئے تو کیا ہوا؟ برکتیں ہی آئیں گی. تو رویے اچھے کرو, رویے دلوں میں جگہ رکھو, دسترخوان کشادہ رکھو. ایک مہمان 2 بار آ جائے, مہمان بھی کم نہیں ہے, اللہ معاف کرے, کم نہیں ہے ناظرین بھائی مہمان. ابھی کل ایک ہمارے بھائی بتا رہے تھے کہ بیل مر گیا لائٹ سے کسان کا. سچی بات ہے یہ, میں نام نہیں لوں گا ورنہ لوگ کہتے ہیں نام لے کے بات کر دیتے ہو آپ. صرف بتانا چاہتا ہوں بیل مر گیا ان کا لائٹ سے, ٹھیک ہے. تو لوگ بڑی خیر خبر کے لیے آ رہے ہیں, بھئی سنا بیل مر گیا, بیل مر گیا. 8 دن ہو گئے. غصے میں بولے بھئی یہ پوچھتے ہو ایک بیل کا ہوا, یہ بھی پوچھ دوسرے بیل کا کیا ہوا. کہنے لگے دوسرے کو کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا پہلا لائٹ سے مر گیا, دوسرے کو تم کھا گئے. کیا ہوا کہ 28,000 کا بکا تو سارے مہمان کھا گئے. تم بھی خیر خبر لینے جایا کرو نا, تھوڑے ہوش میں جایا کرو, روٹی پیٹی کھا کے جایا کرو. اس کی دوا کے لیے پیسہ نہیں ہوتا, یہ پورا وہاں بستر لگا دیتا. اب تو غنی کے در پہ بستر لگا دیے, اٹھنا ہی نہیں ہے ابھی سے, اسے مار کے اٹھنا ہے. نہیں, بوجھ نہ بنا کرو, صرف تیمارداری کی نیت سے جایا کرو, مزاج پرسی کی نیت سے. اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. یہ سوچ کے جایا کرو. تو مہمان بھی کم نہیں ہے, میزبان بھی کم نہیں ہے. یہ ہوشیار ہوگے وہ ان سے زیادہ ہوشیار ہوگے. ہوشیار وہ نہیں ہے جو مہمان کو بھگا دے, ورنہ وہ مہمان ہوشیار ہے جو 6 ٹائم کی کھا کے اٹھے. ہوشیار وہ ہے جو مصطفیٰ کے فرمان پہ عمل کرتا ہے. کوشش کریں گے نا انشاءاللہ, بولو انشاءاللہ, سارے بولو انشاءاللہ. تو شہزادے کہنے لگے ماں مہمان نہیں بن جاتی. اسے پتا تھا یہ لوگ ہر کوئی کسی کو بھی مہمان بنا لیتا. وہ 3 دن رک گئی, جانے لگی. امام حسین نے کیا کیا جانتے ہو؟ ایک روایت کے مطابق آپ نے 1000 بکریاں عطا کی اور 2000 درہم دیے. جب وہ جانے لگی آپ کہنے لگے اماں اتنی جلدی نہ کر, ابھی ایک بھائی باقی ہے. پھر لے کے امام حسن کے دروازے پہ آئے. بوڑھی کو دیکھ کے آپ نے بھی پہچان لیا. کہنے لگے بسم اللہ. کیا دیا حسین؟ کہا میں نے 2000 درہم 1000 بکریاں. کہنے لگے پھر میں بڑا ہوں, میرا حق زیادہ ہے. آپ نے جانتے ہو 2000 بکریاں دی اور 3000 درہم دیے, 5000 ہو گئے درہم. بڑھیا کہنے لگی ارے میرے لالو یہ جائے گا کیسے سامان؟ آپ نے فرمایا کہ ماں پریشان نہ ہو, شہر کے باہر تک ہم چھوڑنے جائیں گے. شہر کے باہر تک چھوڑنے آئے. جب واپس کر کے جانے لگے بڑھیا نے کہا بیٹو یہ تو بتاؤ تم ہو کون؟ اب مسکرا کے کہتے ہیں ماں یاد ہے ایک دن تیرے دروازے پہ 2 مسافر آئے تھے. کہا اچھا وہ جنہیں دودھ پلایا تھا؟ کہا ہاں. کہا واہ ہم ہی تھے. تو بڑھیا کہنے لگی ارے واہ اب سمجھ میں آیا بیٹے تم نے دودھ کا بدلہ دیا؟ کہ کہنے لگے نہیں ماں یہ دودھ کا بدلہ نہیں, ہم نے تو یہ مہمان نوازی کی ہے. رہ گئی تیرے دودھ کی بات, قیامت آ لینے تے دودھ کے بدلے میں ہاتھ پکڑ کے جنت میں جا کے چھوڑ کے آنا ہے. یہ ہے جنت کے مالک. خدا کی قسم سوچو ذرا, بندہ ایک ٹائم کا سجدہ نہیں کرتا, ایک وقت مسجد میں نہیں جھانکتا. حسین وہ ہے جس نے گھرانہ ہی اللہ کے لیے دیا ہے. خود بتانا سچا وہ ہے جو نمازوں کا پابند ہے, یہ سچا وہ ہے جو بنا نماز کے نعرے لگاتا ہے. یہ خود فیصلے کرنا. میں آپ سے نہیں کہوں گا نماز غوث پاک کو معاف نہیں ہوئی تو مجھے تجھے کیسے ہو جائے گی بے؟ حسین پاک کو معاف نہیں ہوگی, نہیں ہوئی تو تجھے کیسے ہو سکتی ہے جس کے منہ میں چماری نے ہاتھ ڈالا ہو؟ تجھے معاف ہو جائے گی؟ بھائی انہیں تو گھٹی بھی نبیوں کے امام نے دی ہے, انہوں نے اپنی آخری لمحے بھی سجدے میں دیے. تیری مرضی ہے تجھے پڑھنی گئی یا نہیں, لیکن اتنا بتاؤں گا جنتی لوگ نمازی لوگ ہوتے. کچھ لوگ یہ بھی کہہ جاتے نا جنت میں نمازی کیا ہے کیا بے, نہیں نماز اصل ہے. لمٹ میں رہنا, دھوکے میں نہ آنا. کھڑا کر کبھی آئینے کے آگے پوچھ کہ تجھے رب نے نماز نہیں دی تھی, پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا تو کدھر جانا ہے. خود سوچ لینا, بہت غور کرنا. کربلا آپ چلیے, تاریخ گواہ ہے جب 9ویں شام آئی یعنی 10ویں شب آئی تو عمر ابن سعد نے حملے کا ارادہ کیا تھا. میرے حسین نے کہا تھا ان سے جا کے کہو کہ ہمیں 1 دن کی مہلت دیں,
جنگ ہی کرنی ہے تو کل تک کا ٹائم. اس نے کہا بہت اچھی بات, ہم تو انہیں جنگ کے لیے 3 دن کا بھی ٹائم دے سکتے ہیں. کیا کیا تھا حسین نے؟ پوری رات اللہ کی عبادت میں گزاری تھی. وہ تقریر نہیں سنانی جو آپ نے اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے کی تھی, میں بتانا چاہتا ہوں پوری رات عبادت میں گزاری. اور کیوں؟ یہ سوچ کر کے ہو سکتا ہے آج آخری رات ہو. حسین دل کھول کے اپنے رب کو یاد کرنا چاہتا ہے. سوچ تو صحیح, حسینی وہ نہیں جو نمازوں سے دور ہے, حسینی وہ ہیں جو مسجدوں میں رہتے ہیں, جن کا دل نمازوں سے لگتا ہے, وہ جنت میں جائیں گے. ہاں, ورنہ قرآن کہتا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ. قیامت کے دن کوئی جان کسی جان کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی. میں کہوں میرا پیر میرا بوجھ اٹھا لے گا, غلط ہے. پیر کو اپنا حساب دینا, مرید کو اپنا دینا. اور جبکہ میرا پیر الحمدللہ تاج الشریعہ وہ ہے جس پہ نظر ڈال دی تو اسے چمکا دیا, ایسا پیر ہے. لیکن ہم یہ ناز نہیں کرتے کہ پیر بچائے گا. یہ سلسلہ ہے جو مصطفیٰ تک پہنچائے گا. یقیناً پیر کے سائے تلے جنت تک جائیں گے, لیکن کب؟ جب شکل اچھی ہوگی تبھی تو نا بھائی. جب چہرے اچھے ہوں گے تبھی تو ان تک پہنچیں گے. میری چوری کر کے میرے ہی پاس آ کے چائے پی سکتا ہے کوئی؟ کہ پکڑوا دے گا یا خود پکڑ لے گا؟ یہ ساری باتیں ہوتی ہیں. بھائی نمازی بنی, کربلا میں سب کچھ تھا, سارے شہید ہو گئے. آخر میں حسین جانے لگے. فرمایا تھا زینب صبر کا دامن نہ چھوڑنا, صبر کا دامن نہ چھوڑنا, اور مصطفیٰ کی شریعت نہ چھوڑنا. 10 محرم کی جب عصر کا وقت تھا, حسین جا رہے تھے کربلا کے میدان. بات لمبی ہے, اگر پوری مکمل طریقے سے جیسے مجھ سے بتائی گئی کیا کیا بیان کرنا ہے, یہ تو بڑی طویل گفتگو ہوگی. یاد حسین کانفرنس ہے, میں نے کربلا والوں حسین کا تذکرہ کیا. میں سمجھانا چاہتا ہوں جب جانے لگے اپنا تو میرے حسین نے کیا کہا تھا. کہا تھا زینب شریعت نہیں چھوڑنی ہے, نانا کا دین نہیں چھوڑنا ہے, مصطفیٰ کی شریعت نہیں چھوڑنی ہے. یہ حسین نے زینب سے کہا تھا. گواہ ہے, تاریخ گواہ ہے, کربلا کی زمین گواہ ہے. جا کے دیکھ, جا کے دیکھ. تیری بہن بیٹی کا وقت ٹی وی کے آگے گزرتا ہے. علی کی زینب کا وقت یا تو قرآن میں گزرا کرتا تھا یا نماز میں گزرا کرتا تھا. یہ زینب ہے علی کی. ادھر لاشوں پہ گھوڑے توڑ رکھے ہیں, ادھر علی کے گھر والے مغرب کی نماز پڑھ رہے تھے. ادھر خیموں کو آگ لگ رہی ہے, نبی کے گھر والے عشاء کی نماز میں ہیں. شہیدوں کی لاشوں کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا تھا. سیدہ زینب کہہ رہی تھی خبردار کسی کی اثر نہ چھوٹ جائے. بتانا تو نے کتنی پڑھی ہیں, کتنی پڑھی ہیں. سارے پیروں کا پیر حسین ہے, اور حسین کا پیر علی ہے, اور علی کا پیر نبی ہے. جب ان کی نماز نہیں چھوٹی, تیری کیسے ہو جائے گی؟ تجھے کیسے جنت ملے گی؟ ملے گی جنت, پیے گا کوثر, قبر میں اس کو ہی چین ہوگا, نماز اس کی قبول ہوگی کہ جس کے دل میں حسین ہوگا. پڑھو نا حسین, تاریخ پڑھو کربلا والوں. شہادتیں ہو گئی, اثر کا وقت آیا, آواز دی, فرمایا کسی کی اثر کی نماز نہ چھوٹے. خدا کی قسم اہل بیت نے اس وقت میں بھی اثر کی نماز پڑھی ہے, مغرب کی نماز پڑھی ہے. کسی گھر کے اندر ایک موت ہو جائے, ایک موت, کیا ہوتا ہے؟ کتنے لوگ سوالنے آتے ہیں, یار بیٹا مرا ہے اس کا, لاؤ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دے, اس کا باپ گیا ہے, اسے تسلی دے. ان کا کیا بچا تھا؟ زینب کے سامنے بیٹوں کی لاشیں تھی, بھائی کی لاش تھی, بھتیجے پڑے تھے, بھائی کے کٹے ہوئے بازو تھے, چاند جیسا اکبر تھا, حضور جیسے چہرے والا. علی کی یاد جسے دیکھ کے آتی تھی وہ قاسم بن حسن بھی تھا. یہ سارے چہرے تھے, مگر زینب تیری ہمت کو سلام, تیری جرت کو سلام. ایسے ماحول میں بھی جبکہ کوئی ہاتھ رکھنے والا نہیں تھا, اس غریب الوطنی میں کوئی تسلی دینے والا نہیں تھا. خدا کی قسم کیا یاد نہیں آتا ہوگا, یہی زینب ہے جب کبھی خطبہ دیتی تھی, قرآن کی تفسیر بیان کرتی تھی تو کوفے کے لوگ گردن جھکا کے بیٹھا کرتے تھے. یہی زینب ہے جس کے آگے لوگ پل کے بچھایا کرتے تھے. آج یہی زینب ہے, کوئی اپنا کہنے کے لیے تیار نہیں ہے. ایسے ماحول میں بھی علی کی بیٹی نے نماز نہیں چھوڑی تھی, علی
کی بیٹی نے نماز نہیں چھوڑی، وہ زین العابدین جسے باپ کی موت کا اتنا غم تھا کہ کبھی مرتے، کبھی گرتے، کبھی اٹھتے، کبھی ہوش آتا، کبھی بے ہوش ہوتے، لیکن اس زین العابدین کی نماز نہیں چھوٹی۔ اور تو بتا، دنیا کا مار کے کھا گیا، جنت تیرے باپ کی ہو گئی، پتا کیسے جنت میں جائے گا؟ خدا کی قسم دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانے کہ قیامت میں اگر مان گئے۔ جنت میں جانا آگے نماز پڑھیں گے، وعدہ کرو انشاءاللہ۔ جسے نماز سے انکار ہے، ہمیں اس کے اسلام سے انکار ہے۔ پڑھیں گے نماز، سارے بولو، پڑھیں گے نماز، مسجدیں آباد کرو۔ تمہیں کیا پتا، جانتے ہو آج لوگ کہتے بڑا مشکل ہے نماز کی پابندی کرنا۔ ایک صاحب تو کہہ رہے ایک ختم نہیں ہوتی، مؤذن دوسری اذان پڑھ دیتا ہے۔ ایک بیٹھا بیٹھا کہہ رہا امام کو یہی کام ہے۔ وہ تو شکر ہے کہ یہ صراحتاً موجود ہے، نماز حضور کو رب نے دی ہے۔ اگر یہ مشورہ امام کا ہوتا تو لوگ گولی مار دیتے۔ سب سے کمزور امام ہی ہوتا ہے نا، جس کی کہیں نہیں چلتی اس کی مسجد میں چلتی ہے۔ اوہ لوٹا کس نے رکھ دیا، یہ سیدھا نہیں ہوا، یہ صف سیدھی نہیں ہے، یہ ساری باتیں ہوتی نہ کیا کرو یار۔ اپنی نماز بچانی ہے تو امام کی برائی نہ کیا کرو، ورنہ پھر نماز پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ جو لوگ امام کو نکالتے ہیں وہ بڑے ہوشیار بنتے ہیں، دیکھو اس نے امام کو نکال دیا، میں دیکھو کتنا پہنچا ہوا ہوں۔ مر کے دیکھ بیٹے، پتہ چلے گا فرشتے کتنے پہنچے ہوئے۔ ایک ایک منٹ کا حساب نہیں کرنی ہے نا، نہ کیا کرو، عزت کیا کرو۔ سیدہ زینب خدا کی قسم ہاتھوں میں اتنی مضبوط رسیاں تھی ان کے، اتنی مضبوط تھی کہ یہ خون جم گیا تھا، خون۔ آپ کو اپنی بیٹی کتنی پیاری ہے، ایک بیٹی کسی کی مصیبت میں آ جائے پوری قوم طلب جاتی ہے۔ پھر علی کے گھر کے تو ایک ایک بچے کو رسیوں سے باندھا گیا تھا، ایک ایک بچے کو، اور اونٹ کی پیٹوں پہ لادا گیا، کچھاوے نہیں تھے، ننگی پیٹوں پہ ڈال دیا گیا تاکہ زیادہ سے زیادہ تکلیف ہو۔ حیرت ہوتی ہے کبھی، یہ وہ لوگ تھے جن کے اشارے سے اللہ جہنمیوں کو جنتی بنائے گا، جن کے صدقے میں جنت بنی ہے، آج ان کا کوئی پرسان حال نہیں۔ یہی زمین ہے۔ وہ شام غریبہ کتنی دردناک تھی، کسی گھر میں ایک میت ہو جاتی ہے نا، لوگ بے قرار رہتے، کہتے ہیں یار موت ہو گئی، گھر میں ڈر لگ رہا ہے، گھر میں ڈر لگ رہا ہے۔ کربلا تو وہ زمین ہے جہاں پہ ایک بھی صحیح سلامت مرد نہیں بچا تھا، یعنی کہ زین العابدین تھے تو وہ بھی بیمار تھے، کوئی ہمت بڑھانے والا نہیں۔ صرف کون تھے؟ تاریخ میں دو باپ آپ کو ملتے ہیں، ایک باپ کو حسینی کردار کہا جاتا ہے، دوسرے باپ کو زینب کا کردار کہا جاتا ہے۔ علی کا بیٹا بھی لاجواب ہے، علی کی بیٹی بھی لاجواب ہے، نہ علی کے بیٹے کا جواب ہے، نہ علی کی بیٹی کا جواب ہے۔ جانتے ہو وہ زینب کبریٰ، زینب جب رات ہوئی نا، سارے لوگ نشے میں تھے شراب کے، حضرت زینب نے لاشیں اکٹھا کی، لاشیں، لوگ باپ سے بیٹے کی لاش نہیں اٹھواتے کہ ٹوٹا ہوا ہے یار، باپ کا بیٹے کا جنازہ ہے، 6 ماہ کے بچے کو باپ کی گود میں نہیں دیا جاتا، باپ کیسے اٹھائے گا؟ زینب تیری ہمت کو سلام، تیری جرت کو سلام۔ جن لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے گئے تھے، ان لاشوں کو زینب نے اکیلے اکٹھا کیا تھا، اٹھا کے لا کے رکھا، اور رکھنے کے بعد خیال آیا زینب ہو سکتا ہے یہ دشمن ہے، پتہ نہیں لاشوں کے ساتھ کیا کریں گے۔ آپ نے چادر فاطمہ زہرا ڈالی اور حضرت غازی عباس کا ٹوٹا ہوا خنجر لیا، وہاں بیٹھ گئی جہاں لاشیں تھی، اور یہ سوچ کے بیٹھی کہ آج زینب علی کا کردار ادا کر کے دکھائے گی۔ کہنے لگی اگر ہمت ہے تو آج علی کی بیٹی نہ علی بن کے دکھائے گی، علی کی بیٹی علی بن کے دکھائے گی۔ خدا کی قسم خنجر لے کر کے بیٹھی ہے، اور اس وقت کا عالم یہ تھا، سناٹا ہے، تنہائی ہے، سب اپنے اپنوں کے غم میں ڈوبے ہیں۔ اچانک آدھی رات جب گزری نہ کوئی آیا، اور آنے والا قریب آیا، سیدہ زینب نے کہا ٹھہر جا، اگر ارادہ غلط ہے تو پھر علی کی بیٹی اپنے جوہر دکھائے گی، اور ٹھیک ہے تیرا ارادہ تو پھر آ۔ جب آنے والا قریب آیا، اس نے آنے والے نے آ کر کے کہا کون ہے تو؟ سیدہ زینب نے کہا کہ میں زینب بنت علی ہوں۔ کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ حسین ابن علی ہے۔
یہ کون ہے؟ کہا یہ قاسم بن حسن. یہ کون ہے؟ یہ اکبر بن حسین ہے. یہ کون ہے؟ کہا یہ میرے لال ہے. سارے شہیدوں کے بارے میں پوچھ کے جانے لگا. آپ نے راستہ روک لیا. کہا اس جنگل میں کوئی ہمیں پانی پلانے والا نہیں. تو کون ہے جو بیٹی کہہ کے آواز دی ہے؟ اپنا بھی تو بتا کے جا. آنے والے نے چہرے سے کپڑا ہٹایا. کہا پہچانا نہیں زینب؟ میں کوئی اجنبی نہیں، تیرا نانا محمد رسول اللہ. نانا آپ؟ کہا یہ دیکھنے آیا ہوں میری زینب نے جو فاطمہ سے وعدہ کیا تھا وہ پورا کیسے کر رکھی ہے. خدا کی قسم زینب نے کہا تھا نانا فکر نہ کر، جب تک